تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئر رنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو، جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے، جس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئر رنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئر رنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئر رنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو، جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا، جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور وہ رباب کے عدیل کی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا، آپ لوگ کو اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا گھٹیا بیٹا میرے پلے باندھ دیا جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہے۔ عدیل سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور رباب اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو میرے کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرو گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عدیل کو وہ کیک اٹھاتی ہے اور وہ زور سے عدیل کے منہ پر لگا دیتی ہے اور عدیل کا سارا منہ خراب کر دیتی ہے۔ عدیل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئر رنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو، جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے، جس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئر رنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئر رنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئر رنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو، جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا، جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں
اسے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور وہ رباب کے عدیل کی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا، آپ لوگ کو اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا گھٹیا بیٹا میرے پلے باندھ دیا جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہے۔ عدیل سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور رباب اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو میرے کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرو گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عدیل کو وہ کیک اٹھاتی ہے اور وہ زور سے عدیل کے منہ پر لگا دیتی ہے اور عدیل کا سارا منہ خراب کر دیتی ہے۔ عدیل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئر رنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو، جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے، جس پر نتاشا سے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل سے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئر رنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئر رنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئر رنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو، جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے۔ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا، جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور وہ رباب کے عدیل کی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا، آپ لوگ کو اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا گھٹیا بیٹا میرے پلے باندھ دیا جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہے۔ عدیل سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور رباب اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو میرے کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرو گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عدیل کو وہ کیک اٹھاتی ہے اور وہ زور سے عدیل کے منہ پر لگا دیتی ہے اور عدیل کا سارا منہ خراب کر دیتی ہے۔ عدیل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئر رنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو، جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی،
میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی بھی رہی ہے۔ جس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئرنگ نکال رہی ہوتی ہے تو وہ انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئرنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئرنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو۔ جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر۔ نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا۔ جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور رباب کے عدیل کے وہاں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا، آپ لوگ کو اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا گھٹیا بیٹا میرے پلے باندھ دیا جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہے۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور رباب اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو میرے کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرو گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عدیل کو وہ کیک اٹھاتی ہے اور وہ زور سے عدیل کے منہ پر لگا دیتی ہے اور عدیل کا سارا منہ خراب کر دیتی ہے۔ عدیل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئرنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے۔ جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو۔ جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی بھی رہی ہے۔ جس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئرنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئرنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئرنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو۔ جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر۔ نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا۔ جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور رباب کے عدیل کے وہاں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا۔
लगाया, आप लोग को अपने घर रहने के लिए जगह दी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, ऐसा घटिया बेटा मेरे पल्ले बांध दिया जो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता रहा है। अदील उससे कहता है कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये सब कुछ सच नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और रुबाब उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे एक एक सेकंड की रिपोर्ट रखी हुई थी, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम कहीं पर जा रहे हो मेरे क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अदील को वो केक उठाती है और वो जोर से अदील के मुंह पर लगा देती है और अदील का सारा मुंह खराब कर देती है। अदील को उसकी इन हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रुबाब जब वहाँ पर सब लोगों को पार्टी पर बुला लेती है तो अदील के माँ बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर जब नताशा आती है अपने शौहर के साथ तो रुबाब जब उससे मिल रही होती है तो वो नताशा का इयररिंग अपने बैग से निकालती है और उसके मुंह पर मार देती है। वो उसके शौहर से कहती है कि लगता है कि तुमने अपनी बीवी को कभी मोहब्बत नहीं की, इसीलिए वो दूसरों के साथ चक्कर चलाती फिर रही है। जिस पर उसका शौहर कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, मैं उसको बहुत अटेंशन देता हूँ और ये तुम किस तरह लहजे में मेरी बीवी से बात कर रही हो। जिस पर रुबाब उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही, मेरे पास इस बात का एविडेंस है कि आपकी बीवी और मेरे शौहर का अफेयर चल रहा है। मेरी बचपन की चाइल्डहुड और मेरे ही शौहर के साथ अफेयर चला रही है और मेरे ही पैसों पर अय्याशी करती भी रही है। जिस पर नताशा उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो, झूठ बोलना बंद करो। दिल उसे कहता है कि हाँ तुम बकवास कर रही हो, मैं तो मेरा और नताशा का क्या ताल्लुक हो सकता है एक दूसरे के साथ। नताशा जब अपने बैग से इयररिंग निकाल रही होती है तो उन्हें बताती है कि ये इयररिंग मुझे अदील की गाड़ी से मिलता है। जब नताशा का शौहर ये बात सुनता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि ये इयररिंग नताशा का है और ये उसी की गाड़ी से मिला है, हो सकता है कि ये दोनों वैसे ही आपस में ट्रैवल कर रहे हैं और गलती से गिर गया हो। जिस पर नताशा उन्हें रुबाब उनसे कहती है कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये लोग दूसरे मुल्क जाकर 3 दिन इकट्ठे रहे हैं और वहाँ पर इन लोगों ने खूब अय्याशी की है, मेरे ही पैसों पर, मेरे ही क्रेडिट कार्ड पर नताशा मैडम को बहुत सारी शॉपिंग करवाई गई है। जिस पर नताशा रोने लगती है और उसे कहती है कि रुबाब तमीज़ से बात करो, तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है। रुबाब उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैंने तुम्हें अच्छी दोस्त माना था, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने तुमसे ज़्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, तुम मेरी सबसे अजीज दोस्त थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरी ही पीठ पीछे मेरे ही शौहर के साथ चक्कर चलाया। जिस पर नताशा को और उसके शौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नताशा का शौहर उससे बहुत नाराज़ हो जाता है और खफा होकर वहाँ से चला जाता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता ना कि नताशा उसके साथ ये सब कुछ कर सकती है। और अदील भी बहुत वहाँ पर खड़ा होकर शर्मिंदा हो रहा होता है। जब वहाँ पर अदील के माँ बाप को रुबाब देखती है तो वो सब लोगों से कहती है कि आप सब लोग पहले तो अपने कैमरास ऑन कर लें, जाहिर सी बात है मेरे शौहर की बर्थडे है, मैं ये सब कुछ सेलिब्रेट करूंगी तो सबको पता होना चाहिए ना कि क्या औकात है मेरे शौहर की और मैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हूँ। सब लोग कैमरा ऑन करते हैं तो रुबाब अदील के माँ बाप के पास आती है और उनसे कहती है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने और वो रुबाब के अदील की माँ से कहती है कि मैंने आपको अपनी मामा की जगह माना था, मेरी मामा नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप मेरी मामा है, मैंने आपके शौहर का इलाज करवाया, मैंने अदील के बाप को अपना बाप समझकर इनका इतना इलाज करवाया, इन पर इतना पैसा लगाया, आप लोग को अपने घर रहने के लिए जगह दी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, ऐसा घटिया बेटा मेरे पल्ले बांध दिया जो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता रहा है। अदील उससे कहता है कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये सब कुछ सच नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और रुबाब उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे एक एक सेकंड की रिपोर्ट रखी हुई थी, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम कहीं पर जा रहे हो मेरे क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अदील को वो केक उठाती है और वो जोर से अदील के मुंह पर लगा देती है और अदील का सारा मुंह खराब कर देती है। अदील को उसकी इन हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रुबाब जब वहाँ पर सब लोगों को पार्टी पर बुला लेती है तो अदील के माँ बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर जब नताशा आती है अपने शौहर के साथ तो रुबाब जब उससे मिल रही होती है तो वो नताशा का इयररिंग अपने बैग से निकालती है और उसके मुंह पर मार देती है। वो उसके शौहर से कहती है कि लगता है कि तुमने अपनी बीवी को कभी मोहब्बत नहीं की, इसीलिए वो दूसरों के साथ चक्कर चलाती फिर रही है। जिस पर उसका शौहर कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, मैं उसको बहुत अटेंशन देता हूँ और ये तुम किस तरह लहजे में मेरी बीवी से बात कर रही हो। जिस पर रुबाब उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही, मेरे पास इस बात का एविडेंस है कि आपकी बीवी और मेरे शौहर का अफेयर चल रहा है। मेरी बचपन की चाइल्डहुड और मेरे ही शौहर के साथ अफेयर चला रही है और मेरे ही पैसों पर अय्याशी करती भी रही है। जिस पर नताशा उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो, झूठ बोलना बंद करो। अदील उसे कहता है कि हाँ तुम बकवास कर रही हो, मैं तो मेरा और नताशा का क्या ताल्लुक हो सकता है एक दूसरे के साथ। नताशा जब अपने बैग से इयररिंग निकाल रही होती है तो उन्हें बताती है कि ये इयररिंग मुझे अदील की गाड़ी से मिलता है। जब नताशा का शौहर ये बात सुनता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि ये इयररिंग नताशा का है और ये उसी की गाड़ी से मिला है, हो सकता है कि ये दोनों वैसे ही आपस में ट्रैवल कर रहे हैं और गलती से गिर गया हो। जिस पर नताशा उन्हें रुबाब उनसे कहती है कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये लोग दूसरे मुल्क जाकर 3 दिन इकट्ठे रहे हैं और वहाँ पर इन लोगों ने खूब अय्याशी की है, मेरे ही पैसों पर, मेरे ही क्रेडिट कार्ड पर नताशा मैडम को बहुत सारी शॉपिंग करवाई गई है। जिस पर नताशा रोने लगती है और उसे कहती है कि रुबाब तमीज़ से बात करो, तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है।
रुबाब उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैंने तुम्हें अच्छी दोस्त माना था, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने तुमसे ज़्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, तुम मेरी सबसे अजीज दोस्त थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरी ही पीठ पीछे मेरे ही शोहर के साथ चक्कर चलाया। जिस पर नताशा को और उसके शोहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नताशा का शोहर उससे बहुत नाराज़ हो जाता है और खफा होकर वहाँ से चला जाता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि नताशा उसके साथ ये सब कुछ कर सकती है। और अदील भी बहुत वहाँ पर खड़ा होकर शर्मिंदा हो रहा होता है। जब वहाँ पर अदील के माँ बाप को और बाप देखती है तो वो सब लोगों से कहती है कि आप सब लोग पहले तो अपने कैमरास ऑन कर लें। ज़ाहिर सी बात है, मेरे शोहर की बर्थडे है, मैं ये सब कुछ सेलिब्रेट करूँगी तो सबको पता होना चाहिए ना कि क्या औकात है मेरे शोहर की और मैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हूँ। सब लोग कैमरा ऑन करते हैं तो रुबाब अदील के माँ बाप के पास आती है और उनसे कहती है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने और वो रुबाब के अदील की माँ से कहती है कि मैंने आपको अपनी मामा की जगह माना था, मेरी मामा नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप मेरी मामा है। मैंने आपके शोहर का इलाज करवाया, मैंने अदील के बाप को अपना बाप समझकर इनका इतना इलाज करवाया, इन पर इतना पैसा लगाया, आप लोग को अपने घर रहने के लिए जगह दी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, ऐसा घटिया बेटा मेरे पल्ले बांध दिया जो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता रहा है। अदील से कहता है कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये सब कुछ सच नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और रुबाब उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे एक एक सेकंड की रिपोर्ट रखी हुई थी, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम कहीं पर जा रहे हो मेरे क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अदील को वो केक उठाती है और वो जोर से अदील के मुंह पर लगा देती है और अदील का सारा मुंह खराब कर देती है। अदील को उसकी इन हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रुबाब जब वहाँ पर सब लोगों को पार्टी पर बुला लेती है तो अदील के माँ बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर जब नताशा आती है अपने शौहर के साथ तो रुबाब जब उससे मिल रही होती है तो वो नताशा का इयररिंग अपने बैग से निकालती है और उसके मुंह पर मार देती है। वो उसके शौहर से कहती है कि लगता है कि तुमने अपनी बीवी को कभी मोहब्बत नहीं की, इसीलिए वो दूसरों के साथ चक्कर चलाती फिर रही है। जिस पर उसका शौहर कहता है कि क्या मतलब है इस बात का, मैं उसको बहुत अटेंशन देता हूँ और ये तुम किस तरह लहजे में मेरी बीवी से बात कर रही हो। जिस पर रुबाब उनसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही, मेरे पास इस बात का एविडेंस है कि आपकी बीवी और मेरे शौहर का अफेयर चल रहा है। मेरी बचपन की चाइल्डहुड और मेरे ही शौहर के साथ अफेयर चला रही है और मेरे ही पैसों पर अय्याशी करती भी रही है। जिस पर नताशा उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो, झूठ बोलना बंद करो। अदील उसे कहता है कि हाँ तुम बकवास कर रही हो, मैं तो मेरा और नताशा का क्या ताल्लुक हो सकता है एक दूसरे के साथ। नताशा जब अपने बैग से इयररिंग निकाल रही होती है तो उन्हें बताती है कि ये इयररिंग मुझे अदील की गाड़ी से मिलता है। जब नताशा का बाप नताशा का शौहर ये बात सुनता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि ये इयररिंग नताशा का है और ये उसी की गाड़ी से मिला है, हो सकता है कि ये दोनों वैसे ही आपस में ट्रैवल कर रहे हैं और गलती से गिर गया हो। जिस पर नताशा उन्हें रुबाब उनसे कहती है कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये लोग दूसरे मुल्क जाकर 3 दिन इकट्ठे रहे हैं और वहाँ पर इन लोगों ने खूब अय्याशी की है, मेरे ही पैसों पर, मेरे ही क्रेडिट कार्ड पर नताशा मैडम को बहुत सारी शॉपिंग करवाई गई है। जिस पर नताशा रोने लगती है और उसे कहती है कि रुबाब तमीज़ से बात करो, तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है। रुबाब उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैंने तुम्हें अच्छी दोस्त माना था, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने तुमसे ज़्यादा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, तुम मेरी सबसे अजीज दोस्त थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरी ही पीठ पीछे मेरे ही शौहर के साथ चक्कर चलाया। जिस पर नताशा को और उसके शौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नताशा का शौहर उससे बहुत नाराज़ हो जाता है और खफा होकर वहाँ से चला जाता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि नताशा उसके साथ ये सब कुछ कर सकती है। और अदील भी बहुत वहाँ पर खड़ा होकर शर्मिंदा हो रहा होता है। जब वहाँ पर अदील के माँ बाप को और बाप देखती है तो वो सब लोगों से कहती है कि आप सब लोग पहले तो अपने कैमरास ऑन कर लें। ज़ाहिर सी बात है, मेरे शौहर की बर्थडे है, मैं ये सब कुछ सेलिब्रेट करूँगी तो सबको पता होना चाहिए ना कि क्या औकात है मेरे शौहर की और मैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हूँ। सब लोग कैमरा ऑन करते हैं तो रुबाब अदील के माँ बाप के पास आती है और उनसे कहती है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने और वो रुबाब के अदील की माँ से कहती है कि मैंने आपको अपनी मामा की जगह माना था, मेरी मामा नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप मेरी मामा है, मैंने आपके शौहर का इलाज करवाया, मैंने अदील के बाप को अपना बाप समझकर इनका इतना इलाज करवाया, इन पर इतना पैसा लगाया, आप लोग को अपने घर रहने के लिए जगह दी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, ऐसा घटिया बेटा मेरे पल्ले बांध दिया जो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता रहा है। अदील से कहता है कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये सब कुछ सच नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। और रुबाब उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे एक एक सेकंड की रिपोर्ट रखी हुई थी, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम कहीं पर जा रहे हो मेरे क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अदील को वो केक उठाती है और वो जोर से अदील के मुंह पर लगा देती है और अदील का सारा मुंह खराब कर देती है। अदील को उसकी इन हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन
رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئر رنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو، جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے، جس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میں تو میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئر رنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئر رنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئر رنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو، جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا، جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور وہ رباب کے عدیل کی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا، آپ لوگ کو اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا گھٹیا بیٹا میرے پلے باندھ دیا جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہے۔ عدیل سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور رباب اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہاری ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو میرے کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرو گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عدیل کو وہ کیک اٹھاتی ہے اور وہ زور سے عدیل کے منہ پر لگا دیتی ہے اور عدیل کا سارا منہ خراب کر دیتی ہے۔ عدیل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئر رنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو، جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے، جس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میں تو میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئر رنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئر رنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئر رنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو، جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا، جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں
اسے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور وہ رباب کے عدیل کی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا، آپ لوگ کو اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا گھٹیا بیٹا میرے پلے باندھ دیا جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہے۔ عدیل سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور رباب اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو میرے کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرو گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عدیل کو وہ کیک اٹھاتی ہے اور وہ زور سے عدیل کے منہ پر لگا دیتی ہے اور عدیل کا سارا منہ خراب کر دیتی ہے۔ عدیل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئر رنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو، جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے، جس پر نتاشا سے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل سے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئر رنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئر رنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئر رنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو، جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے۔ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا، جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور وہ رباب کے عدیل کی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا، آپ لوگ کو اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا گھٹیا بیٹا میرے پلے باندھ دیا جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہے۔ عدیل سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور رباب اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو میرے کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرو گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عدیل کو وہ کیک اٹھاتی ہے اور وہ زور سے عدیل کے منہ پر لگا دیتی ہے اور عدیل کا سارا منہ خراب کر دیتی ہے۔ عدیل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئر رنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو، جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی،
میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی بھی رہی ہے۔ جس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئرنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئرنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئرنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو۔ جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر۔ نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا۔ جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نتاشا کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور خفا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نتاشا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اور عدیل بھی بہت وہاں پر کھڑا ہو کر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں پر عدیل کے ماں باپ کو رباب دیکھتی ہے تو وہ سب لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ سب لوگ پہلے تو اپنے کیمراز آن کر لیں، ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی برتھ ڈے ہے، میں یہ سب کچھ سیلیبریٹ کروں گی تو سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اوقات ہے میرے شوہر کی اور میں کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ سب لوگ کیمرہ آن کرتے ہیں تو رباب عدیل کے ماں باپ کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اور وہ رباب کے عدیل کے ماں سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماما کی جگہ مانا تھا، میری ماما نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ میری ماما ہے، میں نے آپ کے شوہر کا علاج کروایا، میں نے عدیل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر ان کا اتنا علاج کروایا، ان پر اتنا پیسہ لگایا، آپ لوگ کو اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ایسا گھٹیا بیٹا میرے پلے باندھ دیا جو میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا رہا ہے۔ عدیل سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور رباب اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ رکھی ہوئی تھی، تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر تم کہیں پر جا رہے ہو میرے کریڈٹ کارڈ پر شاپنگ کرو گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ عدیل کو وہ کیک اٹھاتی ہے اور وہ زور سے عدیل کے منہ پر لگا دیتی ہے اور عدیل کا سارا منہ خراب کر دیتی ہے۔ عدیل کو اس کی ان حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن رباب جب وہاں پر سب لوگوں کو پارٹی پر بلا لیتی ہے تو عدیل کے ماں باپ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر جب نتاشا آتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو رباب جب اس سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ نتاشا کا ایئرنگ اپنے بیگ سے نکالتی ہے اور اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ وہ اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں کی، اسی لیے وہ دوسروں کے ساتھ چکر چلاتی پھر رہی ہے۔ جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، میں اس کو بہت اٹینشن دیتا ہوں اور یہ تم کس طرح لہجے میں میری بیوی سے بات کر رہی ہو۔ جس پر رباب ان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے میں کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہی، میرے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی بیوی اور میرے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، میری بچپن کی چائلڈ ہوڈ اور میرے ہی شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے اور میرے ہی پیسوں پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے۔ جس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عدیل اسے کہتا ہے کہ ہاں تم بکواس کر رہی ہو، میرا اور نتاشا کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ نتاشا جب اپنے بیگ سے ایئرنگ نکال رہی ہوتی ہے تو انہیں بتاتی ہے کہ یہ ایئرنگ مجھے عدیل کی گاڑی سے ملتا ہے۔ جب نتاشا کا شوہر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ ایئرنگ نتاشا کا ہے اور یہ اسی کی گاڑی سے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ویسے ہی آپس میں ٹریول کر رہے ہیں اور غلطی سے گر گیا ہو۔ جس پر نتاشا رباب ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ دوسرے ملک جا کر 3 دن اکٹھے رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے خوب عیاشی کی ہے، میرے ہی پیسوں پر، میرے ہی کریڈٹ کارڈ پر۔ نتاشا میڈم کو بہت ساری شاپنگ کروائی گئی ہے، جس پر نتاشا رونے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ رباب تمیز سے بات کرو، تم یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رباب اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے تمہیں اچھی دوست مانا تھا، تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے تم سے زیادہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تم میری سب سے عزیز دوست تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی شوہر کے ساتھ چکر چلایا۔ جس پر نتاشا کو اور اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔